آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جے نیوز پاکستان۔ تو اچھا الطاف صاحب، ایک بات بتائیں کہ عمران خان جو تقریباً کافی ٹائم ہو گیا، سالوں ہو گئے جیل پابند سلاسل ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جس ایج میں ہیں، اور وہ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں نیلسن منڈیلا کی طرح میں باہر آ جاؤں گا، 10 سال 12 سال مزید اندر رہوں تو میں نیلسن منڈیلا بن سکتا ہوں؟ نہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نیلسن منڈیلا کا اگر آپ دور دیکھیں، اس تاریخ کے اندر جائیں تو اس ٹائم پر وہ سیاست بھی کچھ تھی اور قوم بھی کچھ تھی، وہ ہر چیز علیحدہ تھی۔ لیکن آج کا دور اگر آپ دیکھے جائے نا، تو آج کے دور کے اندر اب کوئی نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتا۔ اس لیے نہیں بن سکتا کہ پیچھے قوم جو ہے وہ پیچھے نہیں آتی کسی کے بھی، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب عمران خان اگر یہ بات سوچ رہا ہے کہ میرے پیچھے قوم آئے گی، تو اگر قوم آئی ہوتی تو اب تک تو وہ باہر آ جاتے۔ مگر الطاف صاحب یہ بھی تو ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا تھا، جو آپ کو بھی پتہ ہے، اس کے اندر بہت پی ٹی آئی کے ورکرز وغیرہ کو آن دی اسپوٹ گولیاں ماری گئی تھی۔ ایک وہ بھی پہلو ہے، اس لیے کہ لوگ اب ڈرتے ہیں اور جو سامنے چیزیں آئی ہیں اسے گھبراتے ہیں، تو ایک پہلو یہ تو نہیں ہے عوام کا نہ نکلنے کا؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی آپ تاریخ دیکھ لیں بنگلہ دیش کی، ابھی حال ہی کی بات ہے، انہوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، بھائی کتنی گولیاں مار لو گے، کتنے بندے مر جائیں گے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ٹھیک ہے بھائی ہاں ویلا کیا، اس نے گولی چڑھائی بھاگ گئے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، تاریخ میں تو ایسا نکالا جاتا ہے، گولیاں سینے پہ کھائی جاتی ہیں اور پھر نکالا جاتا ہے اپنے لیڈر کو۔ اب نیلسن منڈیلا بننا یا یہ بننا، یہ پرانے طریقے ہیں۔ ابھی تو حالیہ دور کے اندر تو آپ کو ایفرٹ کرنے ہوں گے، بات کرنی ہوگی، پھر ان کو باہر نکالنا ہوگا۔ ایسے تو یہ ایک اتنا بڑا لیڈر اندر پڑا رہے اور آپ باہر صرف یہ کریں اور وہ کریں اور وہ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو ان کے پارلیمنٹینئر ہیں پی ٹی آئی کے، اس لیے کہ کے پی کے میں بھی ان کی حکومت ہے اور قومی اسمبلی میں بھی کچھ کمیٹیوں میں ہیں، اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے مزے لے رہے ہیں اور احتجاج کی سیاست ترک کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ پریشان نہیں ہو گئے، تھوڑا گھبرا نہیں رہے؟ دیکھیں گھبرا تو یہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ سیاست یا ملک کو چلانا یا اپوزیشن میں بیٹھنا گھبرانا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو کھل کے بات کرنی ہوتی ہے، کھل کے لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، کنونس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈنڈے کی سیاست یا دوسری سیاست، پورے میں احتجاج آپ کریں، ہر جگہ کریں، کراچی، حیدرآباد، سب جگہ کریں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سر احتجاج جو ہو رہا ہے وہ اسلام آباد میں یا کے پی کے میں، باقی جگہ کوئی نکل ہی نہیں رہا۔ اب احتجاج بھی اگر کے پی کے میں ہوتا ہے تو تھوڑی دیر ہوتا ہے، پھر سب چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسے بالکل ایک زیرو میٹر کی طرح کا احتجاج ہونا چاہیے کہ ہم زیرو پہ آ گئے۔ اچھا الطاف صاحب، ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آیا ہے اور جو بنتا بھی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ خان صاحب کو کچھ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ غلط گائیڈ کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میرا یہ خیال نہیں کہ خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب خود انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ خود یہ بات کو جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے اب ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی اور یہ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ لوگ ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ باہر کی جو سیاست پی ٹی آئی کی ہے، انہوں نے اپنا ایک موٹو بنا دیا ہوا ہے اس کو، کہ چاہے بھائی اس طرح سے اس طرح، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں، آپس میں بیٹھیں اور کوئی لائے عمل تیار کریں۔ لائے عمل تیار کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آخر ان کو ٹیبل پر ہی آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ بہت شکریہ الطاف صاحب، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے سینئر تجزیہ نگار جو پولیٹکس پر پاکستان کی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا تجزیہ آپ نے دیکھا، اور اس میں کچھ باتیں جب منظر عام پر آئیں گی تو جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شاید اس سے فیض یاب ہو سکیں اور اپنے لیڈران جو ہے اس کے اوپر اور عمران خان تک کوئی اچھا میسیج پہنچا سکیں جو عمران خان صاحب کے باہر آنے کا سبب بنے۔ ٹی جے نیوز توصیف حیدر۔